الرحمن الرحیم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تاریخ فتنوں کے اس دور میں ہم سب کو علم دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایمان کا بچانا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان اپنی زندگی کا روزانہ کا اکثر حصہ دین کے ساتھ وابستہ ہے. اور فتنوں کے زمانے میں حکیم علومت مجدد دہلوی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا علم مضبوط ہوگا اتنا آدمی فتنے سے محفوظ رہے گا. تو ایک علم میں استحکام اور دوسرا تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ، یہ دو چیزیں اگر انسان کے پاس ہوتی ہے تو پھر اس انسان کے لیے علم فتنوں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے. بہت سارے لوگ علم کے باوجود فتنے میں مبتلا ہوئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ میرا علم، صرف علم یہ نجات کے لیے کافی نہیں. علم اس وقت انسان کے لیے نجات دہندہ ہوتا ہے جب اس علم پر عمل کیا جائے. اور علم پر عمل بھی صرف عمل بھی کافی نہیں بلکہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ عمل کیا جائے. تو علم پر عمل میں اخلاص، اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے تزکیہ نفس سے. جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس ہر طرح کی آلائش سے پاک ہوتا ہے، تو وہ نفس مجلہ اور مصفہ ہوتا ہے. تب اس نفس میں اللہ کی محبت اپنی جگہ پکڑتی ہے، اور جب اللہ کی محبت جگہ پکڑتی ہے، اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے، تو عبادت میں لذت اور لطف محسوس ہوتا ہے. پھر آدمی پر عبادت بوجھ نہیں ہوتی ہے. ورنہ قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز بہت بڑا بوجھ ہے مگر ان لوگوں کے لیے جن کی طبیعت میں خشوع ہو. تو قرآن میں خاشعین کے ساتھ اسے متصف کیا کہ اگر کوئی صفت خشوع سے متصف ہو گیا تو اب وہ نماز بجائے بوجھ کے لذت بن جاتی ہے. تو قرآن نے اسے مستثنا کیا. تو اسے معلوم ہوا. اور خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خشوع پیدا ہونے کے لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے. عام طور پر ہمارے زمانے میں معلومات اور علم کا حاصل کرنا اب بہت آسان ہو گیا ہے. آدمی کسی بھی چیز کو ڈھونڈنا ہے تو مفتی گوگل کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر اس کو جا کر پوچھتا ہے. مفتی گوگل ڈھیر سارے جواب اس کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ کافی نہیں. اگر ایسے ہی علامہ اور مفتی گوگل سے کام چل جاتا تو ان مدرسوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، علماء کی بھی ضرورت نہیں تھی. مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر علم انسان کو ایسے ہی حاصل ہو جاتا جیسے ہمارے زمانے کے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت انبیاء کو مبعوث ہی نہ کرتا. لیکن اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کر کر یہ سکھایا کہ یہ علم سیکھنے سے زیادہ علماء اور صلحاء کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. تو عالم یعنی مدرسے کا جو نظام ہے، اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم اپنے استاد کو دیکھ کر سیکھتا ہے. کیونکہ اس کی جو عمر ہوتی ہے 5 سال سے لے کر، بعد نے کہا 3 سال سے لے کر 15-17 سال کی عمر، یہ وہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں ایک تو اس کی میموری خالی ہوتی ہے تو وہ علم کو اس میں بھرتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھتا ہے ان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اسے اپنے لیے نمونہ بناتا ہے. اور جب اسے اپنے لیے نمونہ بناتا ہے تو پھر اس کے اندر صلاح اور تقویٰ آتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کا سب سے اونچا مقام. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکمل البشر
افضل البشر، افضل الخلائق، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر جو ہستی، سب سے عظیم جو ہستی تھی، ان کی صحبت حضرات صحابہ کو حاصل ہوئی، تو صرف آپ کی صحبت کی برکت سے آپ امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین صحابہ کہے جانے لگے کہ ان سے افضل کوئی نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھ لیا حضرت حسن بصری سے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، حضور کی معیت میں جو جہاد کیا، اس جہاد میں جو غبار اور مٹی اڑ کر ان کے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں گئی، اس درجے تک بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کو یہ مرتبہ اسی لیے حاصل ہوا کہ انہیں صحبت رسول حاصل ہوئی۔ اب ان کے بعد قیامت کا کوئی آدمی افضلیت میں حضرات صحابہ سے آگے بڑھ سکتا نہیں۔ اس صحبت کی برکت تھی اعمقهم علما واقلهم تکلفا، کہ وہ اور ازکاهم نفوسا، ان کے نفس بالکل صاف ستھرے، ان کا علم بڑا گہرا تھا، ان کے پاس وسائل علم نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھ ڈالی اور اتنا سارا سب کچھ کیا، آپ نے کتنا مطالعہ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے صرف 3 کتاب کا مطالعہ کیا، اور وہ کیا کہ حجت الانسان حضرت نانوتوی کی صحبت میں رہا، علامہ رشید احمد گنگوہی کی صحبت میں رہا، اور حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کی صحبت۔ کہا ان 3 لوگوں کی صحبت نے مجھے یہ علم آیا۔ تو یہ علم صحبت سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان اور امت کے ایمان کو بچانے کے لیے صحبت صالحین کو حاصل کیا جائے۔ ہمارے فقیہ العصر شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دیوبند علماء دیوبند کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ دیوبند میں جو چپراسی ہوتا تھا اس سے لے کر محتمین تک سب صاحب نسبت ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اسی کی برکت ہے کہ آج 150 سال سے اوپر بلکہ 200 سال کا عرصہ ہونے جائے گا، اس کے فیوز پوری دنیا کے اندر میں عام اور عام ہے۔ یہ برکت ہے اہل اللہ۔ لہذا ہم سب کو اسی لیے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن نے کونوا مع الصادقین کہا کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں صادقین پائے جائیں گے، کیونکہ اگر صادقین نہ پائے جائیں تو قرآن کبھی بھی اس کا حکم نہ دے، لیکن قرآن نے صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہر زمانے میں صادقین کا پایا جانا کیا ہے، ضروری ہے۔ صرف انہیں تلاش کر کر ان کے پاس جا کر اپنے آپ کو ان کی صحبت میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں یہاں قریب میں آیا تھا اور آپ کے یہاں سے قافلہ پہنچا اور مجھے یہاں زبردستی کھینچ کر آیا کہ آپ کو آنا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے 10-15 منٹ کے لیے میں آتا ہوں۔ آپ حضرات کی محبت یہاں پر کھینچ کر لائی۔ سنا کہ یہاں پر ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے طلباء جو مشکات اور دورے کے ہیں، وہ دور حدیث شریف کے طلباء اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضروری ہے یہ سب چیزیں ہمارے مدارس سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ صرف الفاظ کے رٹ لینے کو علم سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر بچوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو دورے کے بچے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہی انہیں کسی خانقاہ میں جا کر اپنے آپ کو کسی شیخ سے وابستہ کرنا چاہیے، اپنے حالات ان کو بتلانے چاہیے۔ اس لیے کہ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، بخار آتا ہے، کھانسی اور سردی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایسے ہی نفس میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے اور بغض ہے، یہ ساری بیماریاں ہر نفس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے کسی صاحب نسبت بزرگ سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے علماء اور طلباء اس پر عمل نہیں کرتے، اسی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ذلت کا شکار ہوتے ہیں، اور عزت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نہیں حاصل ہوتی جو حاصل ہونی چاہیے۔
اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم خانقاہ سے بھی وابستہ ہو، ہم دعوت و تبلیغ سے بھی وابستہ ہو۔ ہمارے لیے ضروری ہے علماء کے لیے کہ ہم صالحین کی صحبت بھی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جتنے بھی مؤثر اسباب ہو سکتے ہیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرمائے جس کے ذریعے سے عباد اور بلاد کو ہدایت مل جائے، اور اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے ناظم صاحب کی سفر پر ہے ادارے کے لیے اللہ ان کی قدم قدم پر نصرت فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے اس ملک میں دینی ادارے، مدارس اور جامعات ہیں ان تمام جامعات کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، ان کے نظام کی حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد سے، فتنے سے، شریروں کی شرارت سے اور دشمنوں کی عداوت سے حفاظت فرمائے، اور خود ہمارے اپنے نفس کی شر سے ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق فراہم فرمائے۔